کرنے آئی تھی، بڑی جرت سے بک رہے نا، اور تیرے منہ میں اتنے دانت نہیں ہوں گے جتنے ہمارے پاس دلائل۔ اب میں اپنی مرضی سے اپنی ذاتی رائے سے ایک اور مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اسلام آباد دوبارہ کب آؤں، یہ تو قبلہ کی مہربانی انہوں نے بلایا۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے اسلام آباد کے اندر ایک آدمی نے کہا تھا، اسلام آباد کے اندر کھڑا ہوں، بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں، دربار خلافت میں سیدہ جب فتح مانگنے گئی تھی تو وہاں صرف فاسق کرنے نہیں گئی تھی، کافر کرنے بھی گئی تھی۔ بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ تو ان لفظوں میں حضرت امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگی گالی دیتے ہوئے آپ کو کافر کہا گیا۔ تو میں ملتان تھا اس وقت، دل کے اندر بڑی تڑپ تھی، اگر میں پنڈی میں ہوتا تو وہاں اس کا منہ توڑتا، جواب دیتا، لیکن چلو وہ دن ہی رب نے آج آنے کی توفیق دی ہے۔ تو میں مجھے یقین جانے اس کی تکلیف آج بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے رب کو قرآن پڑھ کے اس کے جھوٹ کا پھلندہ ہوا میں اڑا دوں؟ بولو تیار ہو؟ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ نعوذ باللہ۔ بکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں۔ اور 2 کتاب جی کہاں ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے باقر مجلسی کی، کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جس کا دل کرے آ کر پڑھ لے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نقل کفر نباشد بسند حسن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ صحابہ، کون؟ صحابہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے۔
صحابہ مرتد ہو گئے حضور کی وصال کے بعد، سوائے 3 اشخاص سلمان، ابو ذر اور مقداد کے۔ کہتا ہے حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، صرف 3 صحابہ مسلمان رہے۔ اور ظالمہ 3 کے اندر مولا علی تو نہیں ہے۔ تو نے تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی دشمنی کے اندر مولا علی کو بھی کافر کہہ دیا، ظالم۔ حیا کری، کیا بکر ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے جی حضرت عائشہ، کون کون؟ جس کا دل کرے آ کے پڑھ لے، اب ٹائم نہیں اس سے پڑھ کے سناؤں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان تینوں نے مل کر نبی کریم علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی۔ یہ حوالہ میرے پاس موجود ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں جھوٹ بول گیا ہوں، جس کا دل کرے آ کر پڑھ لے۔ اگر یہ اس کے اندر لکھا ہوا موجود نہ ہو، جو سزا چور کی وہی میری۔ چور چوری کرے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کاٹو۔ مولوی جھوٹ بولے تو زبان کاٹو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، لکھا کہ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عائشہ و حفصہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ان چاروں نے سرکار کو زہر دینے کی کوشش کی۔ یا رسول اللہ یہ بکتے ہیں، ابو بکر نے زہر دینے کی کوشش کی، آقا آپ ارشاد فرمائیں ابو بکر آپ کے ساتھ کیسے رہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے میں مصطفیٰ پر کوئی احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر نے اتنے احسان کیے ہیں، میں اپنے یار صدیق کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے لے کر دوں گا۔ تو سرکار تو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ احسان کرتے ہوئے۔ کیسے رہے ہیں؟ احسان کرتے رہے ہیں سرکار کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہمیشہ اپنی جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز کی قربانی حضرت ابو بکر صدیق پیش کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سن لو، جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال نے، بولو، کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں جی جا کر وہاں پی لیا کریں، کچھ سن لیا کریں۔ توجہ ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لو جی، یہ کتاب کہتی ہے کہ صرف 3 صحابہ مسلمان، باقی کافر۔ اب یہ کتاب اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قرآن۔ یا اللہ تو بتا، تو فرما کتنے صحابہ ہیں، تعداد حدیث سے ڈھونڈ لیں گے اور ان کے بارے میں فیصلہ تو کر کے وہ کیا ہیں۔ لو جی بتاؤ، بدر کے اندر کتنے صحابہ تھے؟ بولیے، صرف تعداد ہم لیتے ہیں، تعداد بدر میں کتنے ہیں؟ 313 حضور کے ساتھ تھے نا بدر میں۔ تو یا اللہ یہ 313 کون ہیں؟ ان کو مومن کہیں یا کچھ اور کہیں، تو بیان فرما تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ لو جی، جنگ بدر شروع ہونے لگی نا، تو جنگ بدر کے شروع ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، صرف پہلے 2 لفظ سنانے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ تقول للمؤمنین، محبوب یاد کرو جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے۔ کن سے فرما رہے تھے؟ اذ تقول للمؤمنین۔ اور میرے سامعین جو مجھے سننے آئے بیٹھے ہیں نا، اور میں نہیں جانتا کون کس عقیدے کا ہے، لیکن بدر کے اندر جو سرکار کے سامعین ہیں نا، وہ مومن ہیں، منافق یا کافر نہیں ہیں، ان سب کی شان ہے اذ تقول لل، بولو، مؤمنین، اذ تقول لل۔ یہ کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ بولو، رب کا قرآن۔ اور ایک اور آیت سن لیں، توجہ ہے۔
سنیے رب کا قرآن۔ جنگ بدر ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو اتارا۔ کن کو اتارا؟ فرشتوں کو۔ اور فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، فرشتوں ایسا کرو، بدر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر ایک کام کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کام کے اندر تم اکیلے ہو، نہ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جاؤ ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ جاؤ جا کر میرے محبوب کے صحابہ کو ثابت قدم رکھو، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یہ تمہارا کام ہے، جاؤ، تم اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیجئے قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، اے میرے فرشتوں بدر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر میدان جنگ کے اندر ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، اور اس کام میں تمہارے، بولو، میں تمہارے، کن کو ثابت قدم رکھو؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ فرشتوں جاؤ اور جا کر ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو پتہ چلا بدر کے اندر جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو مومن کہہ کے یاد فرمایا ہے۔ تو بدر کے اندر کتنے تھے؟ یہ 313 کیا ہوئے؟ بولو، مومن ہوئے۔ اب آگے چلیے۔ جب سرکار حدیبیہ کے لیے تشریف لائے تو وہاں پر کتنے صحابہ تھے؟ ہے تعداد ذہن میں کسی کے؟ 1500۔ کتنے؟ بولو صحیح۔ 1500 صحابہ تھے۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا نا، سرکار کی انگلیوں سے جو پانی نکلا تو تم پینے والے کتنے تھے؟ فرمایا ہم 1500 تھے، لیکن پانی تو ایسے بہہ رہا تھا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا۔ فرمایا ہم کتنے تھے؟ 1500 تھے۔ یا اللہ، یہ 1500 کیا ہیں؟ یہ مومن ہیں یا کچھ اور ہے؟ لیجئے، جب سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم مکہ والوں سے بات کر کے آؤ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ مکہ والوں نے کہا اے عثمان، یہ کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، آپ عمرہ کر لو، آپ کو ہم نہیں روکیں گے، لیکن سرکار کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، باقی صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا بغیر سرکار کے عمرہ کر کے کرنا کیا ہے، اور بغیر سرکار کے کعبے بڑھ کے کرنا کی ہے۔ اور اسی بھی سبق دینے ہیں، بغیر سرکار دی محبت تو تقریراں کر کے کرنا کی ہے، بغیر سرکار دی محبت دے نمازاں پڑھ کے کرنا کی ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر تقریراں بھی اوہ قبول نے، نمازاں بھی اوہ قبول نے جنہ دے اندر سرکار دی محبت پائی جائے گی۔ توجہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنے ٹائم لگ گیا، کافرہ نے روک لیا، پیچھے مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی بدلہ لینا ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ایک درخت کے نیچے سرکار نے فرمایا آؤ بیعت کرو، تو سرکار کے صحابہ نے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کی؟ بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بیعت کا انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ سنا دوں قرآن، یہ سورہ فتح ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت رضوان میں محبوب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اللہ ان مومنوں سے، ان 1500 صحابہ کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بولیے، یہ 3 والی بات قرآن کے آگے ٹھہری؟ بولو، قرآن نے کہا بدر والے 313 مومن، سمجھ آئی؟ اور بیعت رضوان کے موقع پر 1500 جو ہیں صحابہ، وہ بھی کیا ہیں؟ مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی بھی ہو گیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اچھا، محسن علی نجفی نے اپنی تفسیر کے اندر ان آیتوں کے نیچے لکھا ہے، کہتا ہے یہ تب کی بات ہے جب ان کے دل صاف تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مومن بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا۔ یہ تو تب کی بات ہے جب وہ ٹھیک تھے، تو بعد میں جب وہ بگڑ گئے اور خراب ہو گئے نعوذ باللہ، تو اب اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اب اللہ ان کو مومن نہیں کہتا۔ اس نے یہ کہا، میں کہتا ہوں ظالماں، اگر یہ بات میں کہتا کہ میں کسی بندے سے راضی ہوں تو بات کر سکتا تھا، کوئی اور کہتا کسی کے بارے کہ میں فلانے سے راضی ہوں تو پھر بھی یہ بات کر سکتا تھا، اس لیے کہ نہ میں اگلے کے دل کو جانتا ہوں نہ وہ اگلے کے دل کو جانتا ہے۔ بتاؤ، اللہ جن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ مومن ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، اللہ ان کے دل کے حال کو جانتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ لو جی اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ تو بیان فرما، تو ان کو جانتا ہے کہ نہیں؟ لیجئے یہی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ ان سب مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو دل کی خبر نہیں، فرمایا نا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مومن ہے اور میں اللہ ان سے، بولیے، ان سے راضی ہوں۔ چلو جی، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔